امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ تو میرے چینل پہ اگر آپ پہلی مرتبہ آئے تو سب سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ خوشحال ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ لیکن بس 2-4 منٹ کی بات میری بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کر لیں، اس لیے کہ وہی فتنات جو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، مراد آباد کے بعد پاک بڑا اور پاک بڑا کے بعد امروہہ کے اطراف و جوانی میں ایک جگہ قاری احمد حسن گفتگو کر رہا تھا دوران تقریر۔ اسٹیج پر ہی ایک بزرگ بیٹھے ہیں، عمر دراز ہے کافی۔ ایک بچہ آ کر کے اس نے سوال کیا، تو سوال اس نے یہ کیا تعزیے کے حوالے سے، تو اس میں جواب کی صورت میں وہ بزرگ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے سن لیں۔ یہ جو مطلب آدمی نکل جاتا ان ڈھولوں میں، یہ ابھی بنے ہیں، یہ 50 سال سے ہیں۔ انہیں چھوڑیے آپ، ان کے تو ذکر ہی ختم کریے۔ میں تو تم سے ہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ تم ہی پہلے عالم ہو یا جو تم سے پہلے کوئی مولوی نہ تھا جو ان ڈھولوں کو روکتا؟ تو پھر کیوں نہ روکا انہوں نے کیوں نہیں روکا ان ملاؤں نے؟ اگر آج غلط ہے تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ مجھے جواب دیجیے آپ۔ ان ڈھول بنانے والوں کو، ڈھول بجانے والوں کو، محرم بنانے والوں کو ان عالموں نے، بھوتری کو نے کیوں نہیں روکا؟ اگر غلط صحیح تھے تو وہ کب سے شروع ہوا؟ آج سے شروع ہوا۔ یہ مستے جو ہے دگنی عمر کے بیٹھے ہیں، حاجی انجار صاحب بیٹھے ہیں، میجان صاحب بیٹھے ہیں، کتنے حضرت سے کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ اس بات کا مطلب حضرت سے نہیں ہے۔ یہ جو گاؤں میں جون صاحب وہ مولوی منالے کا وہ کر گیا کہ محرم حرام ہے، 10 سال کھا کر سرائے میں رہا کتا، اور کتے نے کبھی یہ نہ کہی کہ محرم غلط ہے۔ اس کے گاؤں میں 8 ڈھول، 8 محرم نکلتے ہیں، جنہیں محرم کے اندر نہر فرات تک بنائی جاتی ہے، اور 8 جلوس برابر چلتے ہیں۔ مجھے خود دکھانے لے گیا ہے، اجمیر کی درگاہ میں ڈھول بجتا ہے۔ اجمیر کی درگاہ میں جہاں سے دین چلا ہے وہاں ڈھول بجتا ہے، تازیہ گیٹ میں رکھا جاتا، کبھی آپ گئے ہوگے تو۔ جی ہاں، آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ بولیے کہ ڈھول کب سے بجایا جاتا ہے؟ 50 سال سے، تم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے تب سے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں، دین تجربے کا نام نہیں ہے، دین سیکھنے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ آگرہ کے علاقے میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں ایک سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور یہ بتائیں جو نماز جمعہ میں خطبے کی اذان ہوتی ہے وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھنی چاہیے یا خارجی مسجد میں پڑھنی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اذان ثانی خارجی مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ جواب دیا تو 2-4 بزرگ سامنے آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تو 40 سال سے 50 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ 40-50 سال سے خطیب کے سامنے ہی اذان ثانی پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ 40-50 سال سے تم جو دیکھ رہے ہو وہ تمہارا تجربہ ہے، اور دین تجربے سے نہیں، دین سیکھنے سے آگے بڑھتا ہے۔ دین تجربے کا نام نہیں ہے، دین سیکھنے کا نام ہے۔ دین کو سیکھیں، اس کے بعد جو تجربہ تمہیں حاصل ہوگا وہ دین کا تجربہ حاصل ہوگا۔ اگر عوام میں فرض کیجئے کہ چند خرافات رائج ہو جائیں اور ہمارے بچے جوان ہو جائیں، پھر بوڑھے ہو جائیں، پھر وہ اس بات کو پیش کریں کہ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور تجربے کا نام دین نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اذان ثانی خارج مسجد میں پڑھی جائے، خطیب کے سامنے نہ پڑھی جائے۔ یہی مسئلہ عدالت تک پہنچا، کچہری تک پہنچا۔ اور میں بات اور عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت نے کبھی جو کورٹ ہوتے ہیں نا، جو عدالت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کبھی عدالت نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ اس کو کچہری کہا۔ وجہ تسمیہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں انصاف ہوتا ہے، یہ عدالتیں نہیں ہیں، یہاں تو چند ربڑی کے ٹکڑوں پہ انصاف لکھ جاتا ہے، اس کو کچہری کہا جائے۔ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں انصاف کیا جائے، جہاں عدل ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک ذاتی المیہ تھا، کبھی اعلیٰ حضرت نے عدالت و عدالت نہیں کہا، صرف کچہری کہہ کر کے مخاطب فرمایا۔ تو یہی مسئلہ جب کچہری میں پہنچا تو کچہری میں جج کے سامنے اس بات کو رکھا گیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خارج مسجد میں اذان ثانی کہی جائے، اور 2-4 لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ خطیب کے سامنے پڑھی جائے، کیونکہ ہم 40-50 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اتفاق
جو جج کے سامنے جج کے حال میں جج کے حال میں جو ایک شخص ہوتا ہے وہ کسی کو بلاتا ہے، مخاطب کر کے آواز دیتا ہے کہ فلاں صاحب حاضر ہوں، فلاں بن فلاں حاضر ہوں۔ وہ شخص جج کے سامنے آیا اور جب اعلیٰ حضرت کے کیس کا نمبر آیا تو جج کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا امان نقی علی خان کے بیٹے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حاضر ہو۔ جب اتنا اس نے جج کے سامنے کہا کھڑے ہو کر کے تو جج نے کہا اسی آواز کو باہر جا کر کے لگا، تو وہ شخص جس نے آواز دی تھی اس نے کہا حضور یہی مسئلہ تو اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اذان ثانی باہر جا کر کے پڑھی جائے، یہی مسئلہ اٹکا ہوا۔ جج اس بات کو سمجھ گیا، اعلیٰ حضرت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بزرگ اپنی بات پیش کر رہے ہیں کہ 50 سال سے ہم نے دیکھا ہے، 60 سال سے ہم نے دیکھا ہے، تو میرے بھائی دین تجربے کا نام نہیں ہے، دین سیکھنے کا نام ہے، دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج عوام لا علمی کی بنیاد پر گندگی کی دلدل میں پھنستی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ علماء اہل سنت کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ بدعقیدہ ایسے مولوی، نام نہاد مولوی کہیے گا، مولوی کہاں، ان کو صحیح معنی میں دین کی صلاحیت نہیں، دین کا ان کو علم حاصل نہیں، چند کتابیں پڑھنے کے بعد عوام کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے۔ انہی میں سے ایک نام قاری احمد حسن کا ہے۔ اتنا بقلول ہے، اتنا بے وقوف ہے، اتنا بڑا جاہل ہے کہ بس عوامی سطح پر گفتگو کرنا جانتا ہے، کبھی علماء اہل سنت کے سامنے آ کر کے اس کی ہمت نہیں کہ اپنی بات کو پیش کر سکے۔ تو میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا اس فتنے کا جم کر کے رد کریں اور دین سیکھیں۔ دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین آپ سیکھیں گے تو آپ کے بچے سیکھیں گے، آپ کے بچوں تک دین پہنچے گا تو آپ کی نسلوں تک دین پہنچے گا۔ اور دین کو سیکھنے ہی کی ضرورت ہے، دین تجربے کا نام نہیں ہے۔ تجربہ ہمیں بہت ساری باتوں میں ہو جاتا ہے، بزرگوں سے تجربہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں علماء اہل سنت کی طرف جانا پڑے گا، علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو اصل دین ہمیں سکھائیں گے وہ علماء اہل سنت ہی سکھائیں گے۔ اور ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر دوں، آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ مزارات کو فوقیت دیتے، مساجد کو فوقیت نہیں دیتے، تو یہ ہماری لا علمی ہے۔ اللہ کی ذات پہ ہم بھروسہ کریں گے تو ہم مساجد کی طرف جائیں گے، نہ کہ مزار کی طرف۔ میں مزارات اولیاء اکرام کا منکر نہیں، لیکن جو بھیڑ مزارات پر نظر آتی ہے وہی بھیڑ اللہ کے گھر میں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ اللہ کی ذات سے بھروسہ کم ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام تر فتنہ انگیز واردات کا ہم لوگ چم کر کے مقابلہ کریں اور ان کے شر سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔